اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى الكرام وابن الكريم وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس درس میں آپ سماعت فرمائیں گے بیٹھنے، سونے اور چلنے کے آداب۔ کن چیزوں کو سماعت کریں گے آپ؟ بیٹھنا، سونا، چلنا، یعنی کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے اور کیسے چلنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کے جاننے کے لیے ہمیں اور آپ کو حدیث پاک کے روشنی میں سرکار کی سیرت کو دیکھنا ہے، اور یہی حدیث پاک سے آپ سماعت فرمائیں گے کہ میرے آقا نے صحابہ کو کیا تعلیم دی تھی، چلنے کے تعلق سے، بیٹھنے کے تعلق سے، سونے کے تعلق سے کیسے تربیت دی تھی اور کیسے سرکار نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ تو حدیث شریف میں ہے، صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرے کہ ایک شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو وہ اگر خود سے اٹھ جائے یا آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دے تو یہ اچھی بات ہے، مگر آپ پہنچیں اور اس کو اٹھا دیں اور خود وہاں بیٹھ جائیں، یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ کسی کو اٹھا کر کے خود وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور لیکن ہٹ جایا کرو۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی آئے تو یعنی اس جگہ سے ہٹ جایا کرو اور جگہ کشادہ کر دیا کرو تاکہ آنے والا بھی فرماتے یعنی بیٹھنے والوں کو یہ چاہیے کہ آنے والے کے لیے سرک جائیں اور جگہ دے دیں کہ وہ بھی بیٹھ جائے، یا یہ کہ آنے والا کسی کو نہ اٹھائے بلکہ ان سے کہے کہ سرک جاؤ، مجھے بھی جگہ دے دو۔ صحیح بخاری میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے مکروہ جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور یہ اس کی جگہ پر بیٹھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فعل کمال ورع سے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جی نہ چاہتا ہو اور محض ان کی خاطر سے جگہ چھوڑ دی ہو، کہ اس کا اٹھنے کا دل نہ چاہتا ہو مگر ان کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ تو سرکار حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یعنی اس کو میں ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت کے تقویٰ میں سے تھا کہ بھی کسی کو اٹھا کر کے بیٹھا نہ جائے، یا ہمارے لیے کوئی جگہ خالی کر دے، اس کا دل خالی کرنا نہ چاہتا ہو اور مجھے دے کر کے وہ جگہ خالی کر دے تو میں اس کو اچھا مگر طریقہ یہی ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اور خوش اخلاقی کے ساتھ، آپ سے عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اگر سامنے آئے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی جگہ دے دو ان کو، ہے نا؟ اس پہ اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ ابو داؤد نے سعید بن ابی الحسن سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس ایک شہادت میں آئے، ایک شخص نے ان کے لیے اپنی جگہ خالی کر دی، انہوں نے اس جگہ پر بیٹھنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کسے منع فرمایا ہے؟ کہ کوئی آنے والے کے لیے جگہ خالی کر دے اور اس کو اپنی جگہ بٹھائے، فرمائے کہ اس سے آقا کریم نے منع فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص ایسے شخص کے کپڑے سے ہاتھ پہنچے جس کو یہ کپڑا پہنایا نہیں ہے، جس کو کپڑا نہ پہنایا ہو تو وہ اگر کوئی کپڑا آپ کو دے ہاتھ پہنچنے کے لیے تو اس سے ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس حدیث میں اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا ہو، بلکہ وہ شخص خود اٹھ گیا تھا، اور بظاہر یہ صورت ممانعت کی نہیں ہے۔ اگر خود سے کوئی اٹھ جائے تو اس کے بارے میں آقا کریم نے نہیں منع فرمایا، منع اسے فرمایا کہ کوئی اٹھائے، جو بیٹھا ہو اس کو اٹھا کر کے خود بیٹھے، تو اس سے سرکار نے منع فرمایا۔ تو اگر کوئی ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، یا بھائی چارگی کی وجہ سے، یا وہ قوت و محبت کی وجہ سے اپنے بھائی کے لیے جگہ دے دے تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا یہ گرام شریف کا مہینہ آنے والا ہے۔ کس کا مہینہ آنے والا ہے؟ کس کا مہینہ آنے والا ہے؟ اس میں کس کی یادگار منائی جاتی ہے؟
آواز سے بولیے، آواز سے بولو بھائی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ آنے والا ہے نا، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بچپن تھا نا، بہت چھوٹی عمر شریف تھی سرکار کی، تو آپ جب مکتب کے لیے جایا کرتے تھے اور مدرسے میں پہنچتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ دے دو۔ کیا آواز آتی تھی؟ اللہ کے ولی کے لیے جگہ دے دو، جگہ دے دو۔ لوگ بیٹھے ہوتے تو جب غیب سے آواز سنتے تو لوگ آپ کے لیے جگہ دے دیتے تھے۔ یہ کس کی شان تھی؟ تو خود سرکار غوث پاک نہیں ان سے کہتے تھے کہ مجھے جگہ دے دو، مجھے جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کے اور اپنے حبیب کے شہزادے سرکار غوث پاک کے لیے جگہ خالی کروا دیتا تھا، سبحان اللہ۔ تو اب اگر کوئی بیٹھا ہو اور اس کے بغل میں کوئی دوسرا گھر ہو اور وہ یہ اگر کہہ دے کہ ہاں فلاں صاحب آ رہے ہیں تھوڑی جگہ دے دو، اب اگر وہ خود سے وہ دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر زبردستی کسی کو ہٹا کر کے بیٹھ جانا یہ ممانعت ہے۔ فرماتے مگر یہ کمال احتیاط ہے کہ انہوں نے اس صورت میں بھی بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ اللہ اکبر، اتنا احتیاط فرماتے تھے کہ اگرچہ اٹھنے کو کہا نہیں مگر اٹھنا کیونکہ انہی کے لیے ہوا۔ اللہ اکبر، فرماتے کہ کس لیے اٹھا؟ میری آنے ہی کی وجہ سے اٹھا۔ اگر میں نہ آتا تو گویا کہ وہ وہاں سے نہیں اٹھتا، میں آیا اس لیے وہاں اٹھا۔ تو فرماتے ہیں اس لیے وہاں آپ نے یعنی قیام نہیں فرمایا، آپ وہاں نہیں بیٹھے۔ یہ حضرت کا کمال احتیاط تھا، احتیاط کا تقاضا تھا، لہٰذا یہ خیال کیا کہ کہیں یہ بھی اٹھانے ہی کے حکم میں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا پھر آ گیا تو اس جگہ کا وہی حقدار ہے، یعنی جبکہ جلد آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر جلد نہ آئے تاخیر کے آنے میں تو پھر اس کا کوئی حق وہاں پر بیٹھنے کا نہیں ہے۔ یہاں یہ تو مجلس کی بات ہے، یعنی جہالت اتنی بری بلا ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے پہلے زمانے میں کہ اگر وہ جہاں بیٹھتے تھے نا وہ ان کی جگہ فکس ہو جاتی تھی، اگر وہاں کوئی دوسرا آ کر بیٹھ گیا تو ان کو اٹھا کر کے پھر وہ بیٹھتے تھے۔ وہ لوگ آپ لوگوں نے ہو سکتا نہ سنا ہو مگر ایسے کرتے تھے لوگ۔ اور یہ طریقہ کیا ہے؟ جب عام محفل میں نہیں جائز ہے تو مسجد میں جائز ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لینا یہ بھی کیا مکروہ ہے۔ مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے ہاں کہ ہم ہی یہاں پڑھیں گے نماز، کوئی دوسرا یہاں، یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھے؟ یہ پہلے زمانے کے بوڑھوں میں بہت جہالت رہتی تھی اس طرح سے، وہ پہلے جہاں جا کر بیٹھ گئے اب وہ سمجھے کہ یہ جگہ ہماری ہے، ہم ہی کو یہاں پڑھنا ہے۔ اب بیچارے بہت سارے لوگ ہوتے تھے وہ دیکھتے بھائی کہ یہاں فلاں صاحب بیٹھے تو وہ وہاں بیٹھتے بھی نہیں تھے، کہ اگر بیٹھ گئے تو اٹھا دیں گے بھی، تو پہلے سے خالی کر کے رکھتے تھے، وہ طریقہ غلط تھا۔ ابو داؤد نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیٹھتے اور ہم لوگ حضور کے پاس بیٹھتے اور اٹھ کر تشریف لے جاتے، مگر واپسی کا ارادہ ہوتا تو نالین مبارک یا کوئی چیز وہاں چھوڑ جاتے۔ سرکار بیٹھے ہوتے چلے جانا ہوتا تو سرکار جاتے، مگر اگر آنے کا ارادہ ہوتا تو کوئی چیز وہاں رکھ جاتے، جس سے صحابہ سمجھتے کہ ہاں سرکار واپس آنے والے ہیں، حضور ابھی دوبارہ تشریف لائیں گے، چھوڑ جاتے۔ اس سے صحابہ کو یہ پتہ چلتا کہ سرکار تشریف لائیں گے اور سب لوگ ٹھہرے رہتے، سب لوگ رکے رہتے جب تک سرکار تشریف نہ لاتے، جب تک کہ اور جب سرکار کو نہیں آنا ہوتا تو وہاں کوئی چیز سرکار چھوڑ کر کے نہیں جاتے، جیسے صحابہ سمجھ لیتے تھے کہ سرکار دوبارہ تشریف یہاں پہ نہیں لائیں گے۔ یہ سرکار کی عادت مبارکہ تھی، سبحان اللہ، کہ نہ بول کر کے بھی صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ ہاں سرکار تشریف لانے والے ہیں۔ ترمذی اور ابو داؤد نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو یہ حلال نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان جدائی کر دے مگر ان کی اجازت سے۔ مگر ان کی کیا مطلب؟ کہ دو لوگ اگر آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں مل کر کے، تو اب اگر کوئی تیسرا شخص آئے تو ان کے بیچ میں نہ بیٹھے کہ دونوں کو الگ الگ کر دے۔ بیچ میں بیٹھنے سے
منع فرما دیا، اور اگر دونوں اجازت دیں، دونوں اگر بیٹھنے کی اجازت تو کوئی بات نہیں، بیٹھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، دونوں کے درمیان میں نہ بیٹھے کہ اس کی وجہ سے دونوں میں کیا ہو جائے، جدائی ہو جائے۔ ہاں اگر دونوں اجازت اس کو دیں اور بٹھا لیں اپنے بیچ میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ دوست لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی دوسرا دوست آ گیا تو اس کو بٹھا لیتے ہیں کہ ہاں بیٹھو بیٹھو، تو یہ جائز ہے۔ اگر کوئی ویسے آ کر کے بیٹھ گیا بغیر اجازت کے تو یہ جائز نہیں ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں واصلہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ سے سرک گئے۔ سبحان اللہ، دیکھو مالک دو جہاں ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آ رہے ہیں صحابی تو سرکار ان کے لیے سرک گئے۔ سبحان، اسے نہیں ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ آدمی کتنے ہی بڑے مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو جائے، انسان کتنے ہی بڑے، اگر اپنا کوئی آئے تو اس کو بیٹھانا چاہیے، عزت کی جگہ دینا چاہیے، یہ ہمارے سرکار کی سیرت بتاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار اپنی جگہ سے سرک گئے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جگہ کشادہ موجود ہے، یعنی سرکار جگہ موجود ہے، آپ کو سرکنے کی تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا مسلم کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے اس کے لیے سرک جائے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت فرمائی۔ سرکار دیکھ رہے کہ ہاں جگہ ہے، موجود ہے، آنے والا آرام کے ساتھ بیٹھ سکتا، مگر اس کے باوجود بھی سرکار کیوں سرک گئے؟ کہ مسلم کا یہ حق ہے کہ جب اس کا کوئی بھائی اس سے دیکھے تو اس کے لیے سرک جائے۔ رزین نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے دونوں ہاتھوں سے احتبا فرماتے، دونوں ہاتھوں سے کیسے، یعنی دونوں ایسے کر کے پھر ایسے بیٹھتے تھے پکڑ کے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ احتبا کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے بیٹھک پر زمین، اپنے بیٹھنے کی جگہ کو زمین پر رکھے اور گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھوں سے گھیر لے اور ایک ہاتھ کو دوسرے سے پکڑ لے۔ اس قسم کا بیٹھنا تواضع اور انکساری میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے، ہاں اکثر اولیاء کرام جب بیٹھتے تھے تو ان کے بیٹھنے کا انداز یہی ہوتا تھا کہ وہ بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں پیر کو اٹھاتے تھے اور ہاتھ سے اسے پکڑ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ابو داؤد نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے چار زانوں بیٹھے رہتے۔ کیسے بیٹھتے؟ ہاں چار زانوں، یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح طلوع ہو جاتا، سورج نکل آتا تھا۔ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سایہ میں ہو اور سایہ سمٹ گیا، کچھ سایہ میں ہو گیا کچھ دھوپ میں، تو وہاں سے اڑ جائے، یہ نقصان دہ ہے بدن کے لیے۔ سایہ میں بیٹھا تھا اب اس کے بعد میں کیا آگے دھوپ آ گئی اور آدھا سایہ ہے اور آدھی دھوپ ہے، تو سرکار نے کیا فرمایا، ایسی جگہ پر آدھا سایہ میں ہو اور آدھا دھوپ میں ہو نہ بیٹھے، اس لیے کہ ایسی دھوپ اور ایسا سایہ کیا ہے انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے، اس لیے وہ آدھے سایہ اور آدھے دھوپ میں نہ بیٹھے۔ ابو داؤد نے عمرو بن شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ بائیں ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے کر لیا، بائیں ہاتھ کو ہاں یعنی اس طرح پیٹھ کے پیچھے کر لیا بائیں ہاتھ کو، اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا گدی پر لگا لی اسے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور یہ فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر خدا کا غضب ہے؟ اللہ، یعنی ایسے پیٹھ ایسے کر کے اور ایسے کر کے بیٹھنا، یہ سب کیا، یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا بیٹھنا ہے جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، اس لیے ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ابو داؤد نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے تو وہاں بیٹھ جاتے جہاں مجلس ختم ہوتی، یعنی مجلس کے کنارے پر بیٹھتے۔
اور اسے چیر کر کے اندر نہیں گھستے تھے، جہاں جگہ پا جاتے تھے وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ طبرانی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی قوم کے پاس آئے اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ لوگ جگہ میں وسعت کر دیں تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ ان کو راضی کرے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل پر حق کیا ہے کہ ان کو راضی کرے۔ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، چند کلمات ہیں کہ جو شخص مجلس سے فارغ ہو کر ان کو 3 مرتبہ کہہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص مجلس خیر و مجلس ذکر میں ان کو کہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس خیر پر مہر کر دے گا جس طرح کوئی شخص انگوٹھی سے مہر کرتا ہے۔ کیسے مہر کرتا ہے؟ پہلے زمانے کی انگوٹھی جو سنت انگوٹھی ہے وہ مہر والی ہے، اس سے مہر لگا دیتے تھے اسی سے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فرماتے وہ یہ ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کلمات کون سے کلمات ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کو پڑھ لینا چاہیے، پڑھ لیجیے آپ لوگ، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ حاکم نے مستدرک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر درود پڑھے وہاں سے متفرق ہو گئے، انہوں نے نقصان کیا۔ اللہ، جہاں چند حضرات بیٹھے ہوں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں اللہ پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کیا اور بغیر درود شریف پڑھے ہوئے یا بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے وہاں سے چلا گیا تو سرکار فرماتے کہ انہوں نے نقصان کیا۔ اگر اللہ عز و جل چاہے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ سمجھ میں آیا نا صحیح سب؟ تو کیا ہوتا ہے؟ صرف بیٹھتے تو ذکر الہی ہوتا ہے کہ موبائل بازی ہوتی ہے؟ جہاں چند حضرات بیٹھتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ صحیح صاحب، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ موبائل بازی ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے وہ شہباز میاں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بیچارے جہاں 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کہاں سے کھیل نکال لے کر کے آئے کہ وہ وہاں جا کر کے گوٹی کھیلتے ہوں گے، ہے نا ذیشان؟ اللہ کا ذکر کرنا، جہاں بیٹھا کرو تو کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ ہاں، نہ اگر کچھ ہو تو اللہ اللہ کہا کیجئے۔ کیا کہا کیجئے؟ کیا کہا کیجئے؟ ہاں، اللہ اللہ کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرو۔ کیا کہہ لیا کرو؟ ہاں، یہ کافی ہے۔ بزار نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیٹھو جوتے اتار لو۔ جب بیٹھو تو اتار لو۔ یہاں کھانا کھاتے ہیں تو لوگ نہیں اتارتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو نہیں اتارتے ہیں، اور بعض کبھی ٹرین میں دیکھ جائیے تو وہ جوتا پہنے ہی سب لیٹے جاتے ہیں اس پہ، جوتا پہنے سب۔ ہاں، کیوں سرکار نے فرمایا کہ اتار لو جوتے؟ سرکار فرماتے ہیں تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو قدم کو بھی آرام چاہیے کہ نہ چاہیے جی؟ اور آنکھ کو بھی آرام چاہیے کہ نہ چاہیے؟ ہاں، تو جب فرصت پا جاؤ کس سے؟ پڑھنے لکھنے کھانے پینے سے، تو رات میں کیا ہونا چاہیے؟ بستر پہ جاؤ، آنکھ کو آرام پہنچاؤ۔ کس کو پہنچانا چاہیے آرام؟
کہ اب جا کر کے ٹائم ہوگا تو جا کر کے گلی میں سائیکل لے کر کے یہاں دوڑو گھومو، چھوٹے بچوں کے لیے، یا بڑے بچوں کو دیکھو کہ جا کر کے وہاں موبائل چلا رہے ہیں، وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے دیکھو، ایسا ہونا چاہیے نہیں۔ فرماتے ہیں علماء کہ بدن کے ہر حصے کا حق ہے۔ جیسے بھی دیکھو سرکار نے فرمایا کہ جوتے اتار کے بیٹھو، کیوں؟ اس لیے کہ قدم کو آرام ملے، تو قدم کا یہ حق ہے کہ اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، اسے آرام ہاں دینا چاہیے۔ تو اسے آنکھ کا بھی ایک حق ہے کہ اسے ہر وقت آپ کام ہی میں مبتلا نہ رکھو، کبھی اس کو سکون دو کہ کم سے کم وہ آرام کرے۔ ایسے کان میں لوگ لگا لیتے ہیں، وہ تو آ گیا کان میں، اس کو اسے لگائے رہیں گے سب، بعد میں لگائے سو جاتے ہیں سب، تو کان کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے وہ گرم بھی ہو جاتا ہے، جس کو جیسے کان بھی گرم ہو، جب کان گرم ہوگا تو جو کان کے اندر سماعت ہے نا وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ گرم ہوتی ہے۔ تو یہ چیز اچھی۔ پھر ذہن و دماغ ہے، اس کو بھی سکون ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ تو کیسے اس کو آرام پہنچائیں گے آپ لوگ؟ جی اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اور ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ آواز سے بولیے، آواز سے بولیے۔ ہاں، اور آج کل سارے خرافات کس میں ہوتے ہیں؟ کس میں ہوتے ہیں؟ رات ہی میں ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک نے آرام کے لیے بنایا اس کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے رات کو بنایا آرام کے لیے، تو اس میں لوگ آرام نہیں کرتے، اس میں سب 1 بجے 2 بجے رات تک ہے نا، صحیح سب تو خلاف ہوتا کہ نہیں ہوتا اس کے؟ جعلنا لیلا سکنا کے تحت تو آئے گا جو لوگ رات میں جاگتے ہیں کہ 1 بجے 2 بجے رات تک، اور بلا وجہ بے کوئی وجہ اگر ہو، چلو ٹھیک ہے، آپ وظیفہ میں ہوں یا عبادت میں ہوں یا قرآن شریف کی تلاوت ہو یا کہیں آپ طلبہ کو پڑھا رہے ہوں یا کہیں ذکر الہی میں آپ مبتلا ہوں تو الگ چیز ہے، کچھ بھی نہیں، خالی موبائل ہے، اب آپ کے پاس میں پوری دنیا ہے، آپ تھوڑی ہندوستان میں بیٹھے، نہ جانے کہاں کہاں بیٹھتے ہیں لوگ، نہ جانے کون کون سے ملک کا نظارہ کرتے جو بیٹھ کر کے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ رات آئے، اس کا جو وقت ہو 10 بجے سے 11 بجے، اس کے بیچ میں سو ہی جانا چاہیے۔ کتنے بجے؟ 10 سے 11 بجے بالکل آرام کے ساتھ بستر پہ جانا چاہیے، تو اچھی نیند آئے گی، پھر صبح انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ کھل جائے گی۔ اور جیسے آپ 11 سے 12 کی طرف جاؤ گے تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آج تو مجھے نیند نہیں آئی، وہ یہ سوچ لیں کہ آج کتنے بجے سوئے تھے، اور سونے سے پہلے کیا انہیں ٹینشن تھا، تو وہی پریشانی، جب ٹینشن رہے گا سونے سے پہلے تو وہ ٹینشن سونے کے بعد بھی آتا ہے، بے چینی اس کے اندر ہوگی، خواب غلط نظر آئیں گے آپ کو، دنیا بھر کے سب وہ چیزیں رہتی ہیں۔ جب سویا کرو بے فکر ہو کر، درود شریف پڑھتے ہوئے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے سو جاؤ آرام کے ساتھ میں، آپ کی آنکھ کھلے گی فجر میں، اور ادھر جب زیادہ ٹائم تک آپ جاگو گے تو فجر میں کنفرم ہے کہ آپ اٹھ نہیں پاؤ گے صحیح طور سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو کہ تمہارے قدم آرام پائیں۔ ایسے فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا جبکہ چت لیٹا ہو۔ ایسے اگر لیٹے، جیسے بہت سارے لوگ سے لیٹ جاتے ہیں، نہیں لیٹ جاتے ہیں، تو پیر اٹھا کر کے ایسے رکھ لیتے ہیں، اس طرح سے لیٹنے سے سرکار نے منع فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پاؤں پہ پاؤں۔ ہاں، صحیح بخاری و مسلم میں عباد بن تمیم سے روایت ہے، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے میں نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھا تھا۔ پہلے کیا سرکار نے فرمایا کہ پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا، پاؤں پر پاؤں کب؟ جبکہ چت لیٹا ہوا ہو، یعنی اسے پیٹھ کے بل لیٹے، اس کو چت بولتے ہیں نا، گدی کے بل لیٹنا۔ اور اس حدیث پاک میں کہ میں نے سرکار کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے اور سرکار اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھے ہوئے تھے، تو کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ کہ جائز ہے، اگر ایسا کوئی رکھے تو جائز ہے، اور اس صورت میں کہ سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو، سطر کھلنے کا، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک تو پیر یہ ہوتا ہے کہ اسے سیدھا کیے رہتے ہیں، اب ایسے اٹھا کے رکھ لیجئے تو اس میں سطر کھلنے کا اندیشہ نہیں رہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں گھٹنوں کو اٹھا لیتے ہیں، گھٹنے اوپر، اب گھٹنے اوپر اٹھنے کے بعد میں جب ادھر رکھیں گے پیر تو سطر کھلنے کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ کب؟ آپ لوگوں کا نہیں کھلے گا، اس لیے آپ لوگ سب ریڈی میڈ رہتے ہیں،
رات دن پورا سب برابر رہتا ہے، رات میں دن میں رہتے ہیں پینٹ میں، تو رات میں نائٹ پینٹ میں رہتے ہیں، تو آپ کو تو کھلنے کا کوئی اندیشہ ہے نہیں۔ اب چونکہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ چونکہ تہبند شریف پہننا سرکار کی سنت ہے، تہبند شریف پہننا کیا ہے؟ ہاں، تو ان لوگوں کے لیے کہ جب وہ اٹھا کر کے اپنے پیر کو دوسرے پیر پہ رکھیں گے، گھٹنے کھڑے ہوں گے، تو اندیشہ ہے کہ یعنی سطر کھل جائے، تو ایسی صورت میں منع فرما دیا کہ اس طرح پیر کو پیر پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں مثلاً آدمی تہبند پہنے ہو اور چت لیٹ کر ایک پاؤں کھڑا کر کے اس پر دوسرے کو رکھے تو صدر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اگر پاؤں پھیلا کر ایک کو دوسرے پر رکھے تو اس صورت میں کھلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کی ممانعت نہیں ہے۔ شرح سنہ میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات میں منزل میں اترتے تو دہنی کروٹ پر لیٹتے۔ کون سی کروٹ پر لیٹتے؟ داہنی کروٹ پر لیٹتے تھے۔ اور جب صبح سے کچھ ہی پہلے اترتے تو دہنے ہاتھ کو کھڑا کرتے، سری ہاتھ کو کیا کرتے؟ ہاں، اور اس کی ہتھیلی پر سر رکھ لیتے تھے صبح۔ اس کی حکمت سمجھ میں آئی؟ رات کو جب لیٹتے تھے تو کیا کرتے سرکار؟ کروٹ پہ لیٹتے تھے، اور جب صبح کے وقت اگر کہیں اترتے، جیسے قافلے میں جا رہے ہیں، اگر کہیں پڑاؤ ڈال دیا اور صبح کا وقت ہے تو سرکار ایسے ہاتھ پہ رکھ کر کے کھڑا کر کے، تاکہ اس میں نیند نہیں آئے گی برابر۔ تو صبح فجر میں اٹھ جانے کا، فجر کی نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، تو اب اگر نیند آ گئی تو اندیشہ ہے کہ فجر کی نماز چلی جائے، تو سرکار اس طریقے سے آرام فرماتے تھے کہ جاگتے رہیں اور آرام بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور فجر کی نماز بھی قضا نہ ہو۔ ترمذی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بائیں کروٹ پر تکیہ لگائے ہوئے دیکھا، یعنی الٹے ہاتھ پہ کروٹ پر تکیہ لگائے ہوئے دیکھا۔ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا۔ کس طریقے سے؟ پیٹ کے بل پہ نہیں، پیٹ اور یہ پیر ایسے، پیٹ کے بل لیٹنا، اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ اوندھا کا کیا بولتے ہیں جی؟ ڈال سے بولتے، ڈا سے اوندھا، اچھا، تو اس کو اوندھا بولتے، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ یعنی پیٹ بل کر کے سونا کیا ہے؟ اوندھا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ سرکار نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ عز و جل پسند نہیں کرتا، اس طرح لیٹنے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے تخفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، یہ صحاب صفہ میں سے تھے۔ تخفہ غفاری کس میں سے تھے؟ آواز سے بولیے، کس میں تھے؟ یہ صحاب صفہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طالب علم تھے، سب سے پہلے طالب علم تھے۔ کون تھے؟ سب سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی جو جماعت ہے وہ کون ہے؟ اصحاب صفہ ہیں۔ کون ہے؟ ہاں، اور سب سے پہلا مدرسہ کون ہے؟ صفہ ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ کون ہے؟ ہاں، آج بھی الحمدللہ وہ ہے، مگر اب سنا ہوں کہ بدمزموں نے یعنی نزدیوں نے اس کو گھیر دیا ہے، بامبو وغیرہ لگا دیا کہ اس پہ نہیں جانے دیتے ہیں۔ از وہاں پہ ایک صاحب عمرہ کر کے آئے، ان سے میں نے پوچھنا جب شروع کیا تو بیچارے وہ بہت ساری چیزوں کو بتائیں کہ ہم تو وہاں جا ہی نہیں پائے، ہم تو جان ہی نہیں پائے، یہ حال رہتا ہے۔ اور ہم جب گئے تھے 2018 میں تو الحمدللہ وہاں پہ جانا بھی نصیب ہوا، اور عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھتا تھا، اصحاب صفہ جہاں بیٹھتے ہیں نا، صفہ چبوترے پہ۔ صفہ چبوترے کا نام ہے، جس کو اردو میں بولتے ہیں چبوترا، عربی میں بولتے ہیں صفہ، اس پہ بیٹھ کر کے صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور صفہ اور سرکار کے روضے مبارکہ کے درمیان میں جو حصہ ہے وہ قیام اللیل شریف کا ہے۔ کس کا ہے؟ سرکار ہمارے وہی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیام اللیل، کیا بولتے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو نصیب فرمائے، جائیں وہاں تو دیکھیں کہ ہمارے سرکار ہمارے نبی یہی قیام اللیل فرماتے تھے، سمجھے؟ اور سرکار کے روضے پاک اور منبر شریف کے جو درمیان کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت کی کیاری ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ جی کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنت کی کیاری ہے وہ، جو سرکار کا روضہ شریف ہے اور جو منبر شریف اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو جنت کی کیاری کہتے ہیں۔ اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف
آواز سے بولے. ایک طرف ایک سمت ممبر کی بہار، ایک طرف روضے کا نور، ایک سمت ممبر کی بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، تو اس کو جنت کی کیاری، اس کو عربی میں ریاض الجنہ کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ جنت کی کیاری. سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تم لوگ نماز سے فارغ ہوا کرو، یا یہ فرمایا کہ جب مجلس میں بیٹھا کرو تو کچھ چر لیا کرو. کیا فرمایا؟ تو چرتا کون ہے؟ جانور چرتے ہیں. سرکار نے فرمایا کچھ چر لیا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا چیز چر لیا کریں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ درود شریف پڑھ لیا کرو. کیا پڑھ لیا کرو؟ تو گویا کہ جنت کی کیاری سے آپ چارہ چر رہے ہو. سبحان اللہ، یہ اس کی فضیلت ہے. تو پیٹ کے بل لیٹنے سے سرکار نے کیا فرمایا؟ منع فرما دیا. تو یہ حضرت تخفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ سینے کی بیماری کی وجہ سے میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، یعنی میرے سینے میں تکلیف تھی تو میں سینے کے بل میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک کوئی شخص اپنے پاؤں سے مجھے حرکت دیتا ہے، یعنی پیر سے حرکت دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ مبغوض رکھتا ہے، یعنی اللہ پاک اس کو ناپسند فرماتا ہے. میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، سبحان اللہ، جو اپنے صحابی کو پیر سے اٹھا کر کے یعنی فرما رہے تھے اس طرح نہ لیٹو، اللہ پاک اس کو ناپسند فرماتا ہے. ابن ماجہ نے ابو ذر غفاری، یہ بھی غفار قبیلہ غفار کے رہنے والے تھے، حضرت ابو ذر غفاری بہت مشہور ہیں، صحابی رسول ہیں. فرماتے کہتے ہیں میں پیڑ کے بل لیٹا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اے جندب، یہ حضرت ابو ذر کا نام ہے، ابو ذر کنیت ہے اور نام کیا تھا؟ جندب. یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے. اللہ، پیٹ کے بل لیٹنا کس کا طریقہ ہے؟ ہاں، یعنی اس طرح کافر لیٹتے ہیں، یا یہ کہ جہنمی جہنم میں اس طرح لیٹیں گے، اس لیے پیٹ کے بل، تو پیٹ کے بل تو نہیں لیٹتے ریحان رضا جی، پیٹ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے، ٹھیک ہے. ابو داؤد نے علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی چھت پر رات میں رہے جس پر روک نہیں، یعنی دیوار یا منڈیر نہیں، اس سے ذمہ بری ہے، یعنی اگر رات میں چھت سے گر جائے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پہ لے کر کے رکھا ہے. فرشتوں کو اللہ پاک نے متعین فرمایا کہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. تو کھلی اگر چھت ہو جس میں منڈیر نہ ہو، اس کو کیا منڈیر بولتے نا، باؤنڈری بولتے جی، ہاں ریلنگ ہمارے یہاں بولتے ہیں اس کو. کنارے کرا دو دیوار اٹھا جاتی ہے، جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو کبھی جائے، یا بڑے بہت سارے لوگ بڑے بڑے بھی گر جاتے ہیں، چھت پہ سوئے اور ان کو استنجا پیشاب کی ضرورت پڑی اور پتہ چلا کہ ہم زمین پہ ہیں تو چلنا شروع کر دیتے اس میں اور گئے جی. ہاں، بہت سارے لوگ نیند میں بھی چلتے ہیں، تو یہ نقصان دہ ہے. اس لیے کھلی ہوئی چھت پہ دیکھو کتنی پیاری تربیت سرکار فرما رہے ہیں اپنے امتیوں کو کہ ہاں چھت پہ اگر چھت کھلی ہوئی ہو، منڈیر نہ ہو، ریلنگ نہ اٹھی ہوئی ہو تو آپ چھت پہ نہ جائے، نہ سوئیے، ورنہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چھت پر سونے سے منع فرمایا جس پر روک نہ ہو، یعنی وہی جس پہ باؤنڈری نہ ہو، ایسی چھت پہ نہیں سونا چاہیے. ابو یعلا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے. اللہ، اس لیے عصر کے بعد سونے سے منع فرما دیا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ عصر کے بعد ہاں، ابھی نہیں کہ چلو ہم آئے ہیں کاروبار کر کے آئے ہیں یا دکان سے آئے ہیں، بہت تھکاوٹ ہے، چلو سو جائیں. نہیں، آپ دوسرے وقت کی تعین کیجیے عصر کے بعد. اور اسے بھی عصر کے بعد اگر کوئی سو جائے تو اس کا ذہن بھی نہیں، دماغ بھی اس کا کہ بہت بوجھل معلوم ہوتا ہے، اس کے بدن میں نشاط نہیں رہتی ہے.
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت بوجھ ہے اور بہت پریشانی کے عالم میں ہے، اس لیے سرکار نے منع فرما دیا۔ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو تنہائی سے منع فرمایا، یعنی اس سے کہ آدمی تنہا سوئے، تنہا سونے سے بھی سرکار نے یعنی اکیلے کمرے میں نہیں سونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا، اکیلے تھا اور چادریں کتنی اوڑھے ہوئے تھا، اور کیسے چل رہا تھا؟ اترا کر کے چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ، وہ شخص زمین میں، اور کیسا دھسا دیا گیا؟ فرماتے وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا۔ اللہ، کتنی گہری زمین ہو جائے گی کہ قیامت تک کہ وہ زمین میں، یہ کن کا حال ہے؟ آواز سے بولو جی، بولو بھائی جی، اترا کر بولے تو جی، گھمنڈ اور تکبر سے چلنے والا، جو لوگوں کو دیکھے تو بڑے شان بان سے کہ ہاں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تکبر و گھمنڈ میں۔ تو تکبر و گھمنڈ میں چلنے والا کا حال کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک ہے۔ اس لیے انسان کو تکبر سے نہیں چلنا چاہیے۔ اب یہاں چلنے کا بیان فرمانے کی کیسے چلنا چاہیے انسان کو، تو فرماتے ہیں کہ تکبر و گھمنڈ کے ساتھ میں نہیں چلنا چاہیے۔ ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان میں چلنے سے منع فرمایا، 2 عورتوں کے درمیان میں بھی چلنے سے۔ اب وہ کوئی بھی عورتیں ہوں، مثلا ایک طرف عورت ہو ادھر بھی عورت ہو اور چل رہے ہوں بیچ میں، تو یہ بھی منع ہے، یا سامنے سے کوئی عورت ہو بیچ میں مرد ہو پیچھے عورت ہو، اس طریقے سے جانے سے بھی کیا فرمایا؟ منع فرمایا، یعنی یہ مردوں کی شان نہیں ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے عورتیں آ جائیں تو ان کے درمیان میں نہ گزرو، رک جاؤ، جانے دو ان کو، لیکن وہ بغیر بریک کے ہوتی ہیں، وہ نہیں رکیں گی اور آپ رک جائیں گے۔ کبھی کبھار دیکھیے آپ چل کر کے، عورتیں اگر جا رہی ہوں اور آپ جا رہے ہوں، وہ دیکھیں گے بھی کہ ہاں یہ فلاں، تو وہ نہیں رکیں گے، اس لیے کہ وہاں بریک نہیں ہو، بغیر بریک کے رہتی بیچاری، وہ نہیں رکنا بند کریں گے۔ اور مرد سوچے گا تھوڑی دیر کے لیے تو وہ رکے گا مرد، مگر وہ نہیں رکیں گے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ جو سوچ بوجھ رکھتی ہیں، وہ جب دیکھتی ہیں کہ بھئی ہاں فلاں جا رہے ہیں تو وہ خاموش کھڑی ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ نکل جاتے ہیں، کافی فاصلہ ہو جاتا ہے تب بیچاری ہو جاتی ہیں۔ ایسی بھی عورتیں ہیں، مگر اکثریت انہی لوگوں کی ہے کہ جو کوئی بھی آ رہا ہو جا رہا ہو، ان کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ جا رہے ہیں تو چلی ہی جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کیا ہے؟ مردوں کو یہ ہونا چاہیے کہ خود ہی نہ جائیں وہاں سے۔ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے عورتیں آ جائیں تو ان کے درمیان میں نہ گزرو، دائیں یا بائیں کا راستہ لے لو، یا رک جاؤ وہیں، جب وہ چلی جائیں اس کے بعد میں آپ جاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی پیاری بات بیان فرمانے جا رہے ہیں، مسئلہ یہاں سے بیان فرما دیں کہ قیلولہ کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ قیلولہ کرنا کیا ہے جی؟ اب آپ کے یہ آرام کی چیز آ رہی بھائی، بولے تھک گئے کیا آپ لوگ؟ قیلولہ کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، یا کتب بینی یا مطالعہ میں مشغول رہتے ہیں، کہ شب بیداری میں جو تکان ہوا قیلولہ سے دفع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دن کے ابتدائی حصے میں سونا، اب کب سونا چاہیے کب نہیں سونا چاہیے اس کا بیان فرماتے ہیں کہ دن کے ابتدائی حصہ میں سورج نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، فجر کے وقت جس کو بولتے ہیں، سونا، یا مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ سونے میں مستحب یہ ہے کہ بطہارت سوئے۔ کیسے سوئے؟ بطہارت سے مراد وضو کر کے، اور کچھ دیر دہنی کروٹ پر دہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے ہے نا رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر، اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے۔ اللہ اکبر! کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ آواز ہی نہیں آ رہی بھیا کو۔ جب سوئے تو کس کو یاد کرے جی؟
قبر کے سونے کو یاد کرے کہ جب میں قبر میں لیٹوں گا تو کیسے حال ہوگا وہاں پہ. اس میں کیا وہ شعر ہے، قبر میں جب فریاد کو آ جانا یا رسول اللہ، کیسے شعر ہے نا یہ. ہاں میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آ جانا. ہاں اس میں سرکار مفتی اعظم کا شعر ہے نا، منظور دعا کرنا مقبول سجاد، اس میں سے آ جانا رسول اللہ. کیا ہے اس میں؟ آج سبزی گنبد والے میں ہے. جی جی، جو کتنا پیارا شعر ہے. نہیں الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بھی ہر چیز اپنے شعر کے انداز میں کہ انسان اگر پڑھے اور سوچے خالی اس کو کہ ہاں دیکھو کیا فرمایا. اب دیکھو یہاں جو پیاری بات بیان فرمائی ہے وہاں شعر کے اندر ہے کہ نہیں ہے وہ؟ جی انسان وہ پڑھے تو خالی یہ نہیں کہ ہاں نعت شریف کو خالی گنگنائے، اس کے اندر جو معنی ہے مطالب اس میں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اس میں کہ بھئی کیا فرما رہے ہیں شاعر نے. تو یہاں جو سرکار فرماتے ہیں کہ جب سوئے تو کیا خیال ہونا چاہیے؟ قبر کی خیال ہونا چاہیے. کس کا خیال ہونا چاہیے؟ ہاں فرماتے ہیں کہ سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا، سوا اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا. سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، تحلیل و تسبیح و تحمید پڑھے. تحلیل سے مراد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. تسبیح سے مراد سبحان اللہ، اور تحمید سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ. یہ پڑھنا چاہیے یہاں تک کہ سو جائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا. سو کر صبح سے پہلے ہی اٹھ جائے، سو کر صبح سے اور اٹھتے ہی یاد خدا کرے. اٹھتے ہی کیا کرے؟ کہ پہلے منجن کرے، برش کرے تب کرے، یا پہلے منجن برش دکان مکان سب کرے اور جب ظہر میں جائے تب یاد خدا کرے؟ کب کرنا چاہیے؟ سوتے ہوئے، سونے سے فوراً جیسے اٹھے تو یاد خدا کرے. اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا یاد ہے آپ کو نعمان؟ یاد کر لو بھائی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تب کیا کرو نہیں یاد ہے بھائی؟ یہ تو دعا ہے، مطلب پڑھتے نہیں ہو آپ. جب سو کر کے کبھی بھی رات میں آنکھ کھلے جیسے آپ اٹھیں تو کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی. دیکھو کیا فرماتے ہیں، کیا تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں اپنے رب کی حمد کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی معنی کیا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ فرمایا. سونا بھی تو موت ہی نا. فرق کیا ہے موت میں؟ کہ وہ ایسا سونا ہے کہ وہ حشر تک کے، کب تک ہے؟ قیامت تک کے. اور یہ سونا ہے کہ آپ کی آنکھ بیدار ہوئی اٹھ گئے. مگر دونوں ہیں ایک ہی جیسے. انسان جب سوتا تو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بے فکر ہو جاتا ہے. تو موت اصغر ہے گویا کی ہے. اسی لیے فرماتے ہیں جب یہ سو کر کے اٹھے تو کیا کہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ فرمایا مرنے کے بعد. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہم کو اٹھنا ہے. فرماتے اسی وقت اس کا پکا ارادہ کرے کہ پرہیزگاری و تقویٰ کرے گا، کسی کو ستائے گا نہیں. سبحان اللہ. کیا سرکار فرماتے ہیں؟ اب بولو بھئی، آواز سے بولو آپ لوگ. جب اٹھے اسی وقت، سوتے ہی برابر کیا ارادہ کرے کہ آج میں نیک کام کروں گا، آج میں اچھے کام کروں گا. اور فرماتے ہیں کسی کو ستائے گا نہیں. یہ وہ خیال ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ آج میں کسی کو. اور لوگ اٹھتے ہیں تو صبح پہلے سوتے ہی برابر ارادہ بناتے ہیں. صبح جب اٹھتے ہیں، رات کو جب سوئیں گے تو بتائیں کہ ہاں فلاں کو اسے کریں گے. جو لوگ کورٹ کچہری میں جاتے ہیں نا، ایک دوسرے میں جھگڑا لگوا دے، وہی سوچتے ہیں کہ آج کس کے پاس ملے گا مجھے وہ میٹر، کس کے پاس ملے گا کہ اس کو یہ کرنا ہے، آج کیسے ملے گا. اور صبح برابر جو اٹھیں گے تو سب سے پہلے وہی لگائیں گے کہ ہاں پہ تو رات میں تو سوچا تھا نا فلاں کے پاس، فلاں کو آج پریشان کرنا ہے. وہی نکال دیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ ہاں سبحان اللہ. کیسے کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جب رات کو سوتے ہیں تو ان کے زبان پہ صلی اعلیٰ کی صدائیں ہوتی ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا ہے. اور جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اٹھنے کے بعد میں اپنے رب کی حمد کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے دور رہوں گا، آج میں برائیوں سے دور رہوں گا، اور میں نیک کام کروں گا، اور کسی کو میں نہیں ستاؤں گا. اس میں دیکھو ستانے کا لفظ ہے.
اس لیے غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ نہیں غور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے جب سوتے ہوں گے رات میں تو کیا سوچتے ہوں گے کہ آج فلاں کے ساتھ گوٹی کھیلا تھا، کل کس کے ساتھ کھیلنا ہے نا ذیشان؟ کیا ارادہ کر کے سوتے ہو؟ اسی لیے رات میں ہے نا جب سوتے ہو تو بولتے ہو کہ ہاں مارو اس کو، یہ لے گیا وہ جو لوگ کھیلتے ہیں پب جی وغیرہ جو کھیلتے ہیں نا، وہ رات میں جب سوتے ہیں تو ایسے ان کی زبان سے نکلتا ہے نا، مار مار مار، یعنی گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے۔ ہاں بھائی، ہمارے یہاں ایک مدرسہ تھا تو وہاں امتحان جب ہوتا ہے تو یہاں آپ لوگوں کے جو اسکول کالج کا امتحان ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب، ہاں وہ بالکل نارمل ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا جب مبارک پور میں ہم لوگ پڑھتے تھے شفیہ میں تو امتحان ہوتا ہے، امتحان کا مطلب آزمائش ہوتی، حالت خراب ہو جاتی تھی جب ہم لوگ جاتے تھے مبارک پور سے امتحان دے کر کے گھر پہ ربیع النور میں، تو اکثر و بیشتر اب وہاں پہ یعنی امتحان گاہ میں جب بیٹھیں گے آپ بال چیک کرا لیں گے، اور انچی ٹیپ سے بال چیک کیا جاتا تھا نا، کس سے؟ استاد رکھتے تھے آدھا انچ کی آدھے انچ سے بڑے بال کوئی نہیں رکھ سکتے، اگر جس کے آدھے انچ سے بال بڑے ہیں تو ان کو امتحان گاہ میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، اس لیے سب سے پہلے بال کو چیک کرانا ہے۔ اب بال کٹوا کر کے جب ہم لوگ جاتے تھے چیک کرانے، اگر کہیں بڑے ہیں تو استاد فوراً ریٹرن کرتے واپس کہ نہیں جا کے کٹوا کے آؤ، وہ انچی ٹیپ رکھتے اس کو بال میں ڈال کے دیکھتے کہ آدھا انچ ہے کہ نہیں ہے، اللہ اکبر، ایسے پابند تھے، سخت پابندی کرتے تھے۔ تو جب ہم لوگ جاتے تھے گھر سے مدرسے سے پڑھ کر تو اب ظاہر بات ہے بال بھی چھوٹے اور پڑھتے پڑھتے سب رات دن پورا ایک دن کر دیتے تھے، پورا سب چہرہ بالکل سب یہ سب گال یہ سب آنکھیں سب بالکل دھنس جاتی تھی۔ تو جاتے گھر کیا بولتے کیا بہت بیمار تھے بھیا کیا؟ اب ان کو کیا معلوم، لگتا ہے کہ بھیا کو کھانا وانا نہیں ملتا تھا اچھے سے، اور ان کو نہیں پتا کہ ہاں بھیا کتنی محنت کرتے تھے، یہ حال تھا۔ اسی درمیان میں ایک لڑکا تھا، یعنی مار مار کی بات آ رہی ہے نا تو اس کو سنا رہا ہوں۔ اب وہ ہوتا کیا تھا کہ ہم لوگ سب کمرہ چھوڑ دیتے تھے، ایک چھوٹی سی چٹائی لیتے تھے، اور زمانے میں ایک قندیل آتی نا لالٹین جس کو بولتے تھے وہ لیتے تھے، اور ایک پارلے کے بسکٹ آتے تھے اس زمانے میں، بسکٹ اور ایک باٹل پانی، اور اٹھا کر کے چلے جاتے تھے کھیتوں میں جنگل میں سب کہیں بیٹھے، اور مہینے بہت سارے لڑکے بیٹھتے تھے۔ اب اس میں کیا ایک لڑکا امتحان کے دوران میں وہ چلا گیا یاد کرنے کے لیے مدرسے سے باہر اور چڑھ گیا جھاڑ پہ۔ کس پہ چڑھ گیا؟ دوپہر میں چھٹی ہوئی تھی، بالکل جل چلاتی دھوپ جو ہوتی ہے نا بالکل دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ اب وہ جا کر کے چڑھ گیا اور اس میں ایک میزان قواعد کی کتاب اس میں لکھا ہے ضربا مارا اس ایک مذکر نے، ضربا مارا ان دو مذکروں نے، ضربو مارا ان کئی مذکروں نے۔ اب یہ پوری گردان مارا اس ایک مذکر نے، مارا ان دو مذکروں نے، مارا اس ایک مرد نے، مارا ان دو مردوں نے، مارا ان تین مردوں نے۔ اب وہ رٹ رہا ہے اسے۔ اب ایک آدمی دیہاتی ادھر سے گزرا اور اس کی آواز کان میں آئی، اب وہ گھبرا گیا کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ مارا ایک مرد نے، مارا دو مرد نے، مارا کئی مردوں نے۔ اب وہ سنا، کہا کچھ نہیں شیطان آ گیا ہے۔ اب وہ گیا گاؤں پہ گیا اور لوگوں سے کہا کہ بھیا دیکھو اتنے دن سنتے تھے کہ اس جھاڑ پہ شیطان لگتا ہے اور آج حقیقت میں شیطان بیٹھا ہوا ہے وہاں۔ اب وہ گیا گاؤں کے کئی لوگ جڑے، اب اس کو کیا پتا بھی کہ کون آ رہا ہے، وہ اپنے دھن میں ہے، وہی گردان پوری شروع ہے۔ اب گاؤں والے پہنچے تو وہ سنے، اب سب حیرت میں بھی کہ یار وہ اتنے دن تو سنتے تھے کہ جھاڑ پہ شیطان 12 بجے نہیں جانا جس پہ شیطان رہتا ہے جھاڑ پہ، اب وہ سب دنگ کہ ہم لوگ اتنے دن سنتے تھے آج تو حقیقت میں آ گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو گئے مولانا صاحب کو لائے، بیچارے امام صاحب کو جو تھے، امام صاحب سے کہا کہ حضرت چلیے دیکھیے شیطان آ گیا ہے، وہاں جانا بھی دشوار ہو رہا ہے، ہم لوگ کو جانا ہے۔ تو امام صاحب بھی کہے بھی چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ اب امام صاحب جب گئے وہاں دیکھے تو وہی لڑکا گردان رہا تھا، وہ یاد کر رہا تھا۔ حضرت نے کہا ارے بہت بڑے بیوقوف ہو تم لوگ، یہ مدرسے کا امتحان کا پیریڈ چلتا ہے، وہ بیچارہ کتاب کی تیاری کر رہا ہے۔ تو بہت سارے بچے جو رات میں جو گیم کھیلتے ہیں یا دن بھر جو گوٹی میں لگے رہتے ہیں، جب رات کو سوتے ہیں تو ان کے زبان سے یعنی اللہ پاک کا نام یا رسول اللہ کا نام یا اللہ کے کسی بندوں کا نام نہیں، وہی نام آ جب سوئیں گے نا تو بولیں گے، زبان سونے میں چلائیں گے سب وہ۔ تو کبھی کبھار گھر والے بھی چوک جاتے ہیں بھی کیا ہے، مگر چوک جائیں گے گھر والے، مگر یہ نہیں کہیں گے بچے سے کہ ہاں یہ تو کیا بک رہا تھا رات میں، آج مت کھیل ایسا کھیل، یہ نہیں بولیں گے، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ بعد نماز عشاء باتیں کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ عشاء کے بعد ہی نا آپ لوگوں کو زیادہ فرصت ملتی ہے بڑھیا بیٹھ کر کے بات کرنے کے لیے، تو عشاء کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں عشاء کے بعد 3 کام کرنا چاہیے۔ کتنے کام کرنا چاہیے عمران رضا؟ کتنے کام کرنا چاہیے؟ ہاں، پہلا کام کیا ہے؟ علمی گفتگو، جیسے آپ کر رہے ہو بھی، یہ الحمدللہ سب سے بہترین ذریعہ ہمارے حاجی توفیق صاحب نے ماشاءاللہ قائم کیا بہت زمانے سے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی کوشش کر کے انہوں نے درس بہار شریعت
شروع کروایا تھا، اور الحمدللہ آج کم سے کم اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہ آپ لوگ عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ علمی گفتگو ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں، کسی سے مسئلہ پوچھنا یا اس کا جواب دینا یا اس کی تحقیق و تفتیش کرنا، اس قسم کی گفتگو سونے سے افضل ہے۔ یہ سونے سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ دوسری، دوم، جھوٹے قصے کہانی کہنا، جھوٹے من گڑت قصے کہانی کہنا، مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوم، ممانست کی بات چیت کرنا، جیسے میاں بیوی میں یا مہمان سے اس کے انس کے لیے، یعنی ایسے بات اسے کرنا کہ اس کا دل لگے، اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو، یہ کلام کرنا جائز ہے۔ اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی میں مشغول ہو جائے، اور تسبیح اور استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ دو مرد برہنہ ایک ہی کپڑے کو اوڑھ کر لیٹیں، یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز نہیں، اگرچہ بچھونے کے ایک کنارے پر ایک لیٹا ہو اور دوسرے کنارے پر دوسرا ہو۔ اسی طرح دو عورتوں کا برہنہ ہو کر ایک کپڑے کو اوڑھ کر لیٹنا بھی ناجائز ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، جیسے مردوں کے لیے ایسے عورتوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں۔ مسئلہ، جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے، کتنے سال کی عمر ہو جائے؟ اس کو خاص خیال رکھیں آپ حضرات۔ جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے، یعنی لڑکا جب اتنا بڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، اپنی ماں یا بہن یا کسی عورت کے ساتھ نہ سوئے، کسی کے ساتھ بھی نہ، صرف اپنی زوجہ یا باندی کے ساتھ سو سکتا ہے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے، ان کے ساتھ بھی اس کو سونے کی اجازت نہیں ہے۔ میاں بیوی جب ایک چارپائی پر سوئیں تو 10 برس کے بچہ کو اپنے ساتھ نہ سلائیں، ایسے بچے کو اپنے ساتھ۔ ہاں، لڑکا جب حد شہوت کو پہنچ جائے تو وہ مرد کے حکم میں ہے۔ کس کے حکم میں ہے؟ یعنی وہ بچہ نہیں بلکہ، تو اب جو حکم مرد کے لاگو ہوں گے وہی حکم اس بچے پر ہوں گے، اس لیے اس کو۔ راستہ چھوڑ کر کسی کی زمین میں چلنے کا حق نہیں، جو راستہ ہے اسی پہ جانا چاہیے، کسی دوسرے کی زمین میں نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر وہاں راستہ نہیں ہے تو چل سکتا ہے، مگر جبکہ مالک زمین منع کرے تو اب نہیں چل سکتا۔ جو زمین کا مالک ہے اگر وہ منع کرے تو پھر نہیں جا سکتے۔ یہ حکم ایک شخص کے متعلق ہے، اور جو بہت سے لوگ ہوں تو جب تک مالک زمین راضی نہ ہو نہیں چلنا چاہیے۔ راستہ میں پانی ہے، اس کے کنارہ کسی کی زمین ہے، ایسی صورت میں اس زمین میں چل سکتا ہے۔ بعض مرتبہ کھیت بویا ہوتا ہے، کھیت میں لوگ کھیتی کر لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں چلنا کاشتکار کے نقصان کا سبب ہے، ایسی صورت میں ہرگز اس میں چلنا نہ چاہیے، بلکہ بعض مرتبہ کاشتکار کھیت کے کنارے پر جہاں سے چلنے کا احتمال ہوتا ہے کانٹے بچھا دیتے ہیں۔ یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ اس کی جانب سے چلنے کی اجازت نہیں ہے نا، مگر اس پر بھی بعض لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ان کو جاننا چاہیے کہ ایسی صورت میں چلنا منع ہے، ایسی صورت میں اس کے کھیت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے فصل کا نقصان ہے کہ پیر پڑیں گے تو جو لگایا بیچارہ فصل وہ ٹوٹیں گے، تو ایسے کھیتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ کھیتوں کی بات ہے، ایسے کوئی بھی چیز ہو کہ اگر نقصان کا احتمال ہو تو پھر ایسی صورت میں نہیں، وہاں نہیں جانا چاہیے اور اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ حضرات نے سماعت کیا، کس کا بیان تھا؟ یہ چلنے، بیٹھنے، سونے اور چلنے کا بیان، کہ کیسے بیٹھا جائے گا اور کیسے چلا جائے گا اور کیسے سویا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سمجھ میں آپ کو آیا کہ نہیں آیا؟ تو اسی انداز میں سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سویا کرتے تھے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سرکار کیسے سوتے تھے؟ جو درس میں بیٹھتے تھے عصر کے بعد میں تو ان کو معلوم ہوگا، مسجد میں، مدینہ مسجد میں، اس لیے کہ تقریباً پورے ماہ اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کی حیات ہی پر درس ہوا ہے عصر کی نماز کے بعد، ہے نا؟ تو کچھ سنے تھے کہ نہیں سنے تھے اشفاق بھائی؟ نہیں سنے تھے نا؟ تم وہ صحیح صاحب کہ کیسے سوتے تھے اعلیٰ حضرت؟ دیکھو قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی محبت پر، اور کتنی محبت سرکار سے آپ فرماتے تھے۔ اللہ
یعنی ہر چیز میں جاگنے میں تو ہر چیز پہ عمل کرتے ہی تھے، جاگنے میں ہر چیز پہ عمل. آپ جب سوتے تھے نا تو کیسے سوتے تھے؟ یہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے کر کے اور سر پہ رکھتے تھے، سر پہ رکھتے تھے اور پیر کو اٹھائے، پیر کو سمیٹ لیتے تھے. تو یہ جو ہاتھ ہوتا تھا نا، یہ میم کی منڈی ہو جاتی تھی. کس کی ہو جاتی تھی؟ اور یہ جو حصہ ہوتا تھا یہ ہا ہو جاتا تھا. پھر یہ گول آتا تھا نا، یہ تو حصہ ہا کر کے ہا ہو جاتا تھا، اور یہ کمر میم کی شکل ہو جاتی تھی، اور یہ پیر دال بن جاتے تھے، جس سے صاف محمد لکھا ہوا نظر آتا تھا. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یعنی ایسے سوتے تھے کہ سرکار کے نام پاک کی تصویر نظر آتی تھی. سبحان اللہ. وہ کیسے انداز تھا سرکار، کیسے سوتے تھے. اور ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ یعنی جو سونے کا طریقہ بیان کیا گیا کوئی اس پہ پرواہ نہیں ہوتی، جیسے بھی پائے سو گئے، جیسے بھی پائے لیٹ گئے، کوئی اس کے وہ نہیں ہوتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. سرکار کی سیرت پہ عمل کیجئے، اس میں بے پناہ برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز کا ذکر کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم. کہاں ہے بھئی افروز رضا، کہاں ہیں؟ کہہ دو ایک دو بات ہی سن لیں بھئی، آ جائیں. کہاں افروز ہیں بھئی؟ ارے ان کو بلاؤ بھئی ادھر. بچے بھی ہمارے اتنے بڑے عجیب، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جو سونے والے، جو سننے والے بیچارے، وہ جا کر کے شیرینی میں وقت گزار دیتے ہیں. ابھی ٹائم جب آخر ہوا ہے تب بیچارے شیرینی لے کر کے پہنچ رہے ہیں. طریقہ غلط ہے یہ. جو ذمہ داری ہو اب مغرب سے پہلے کرو. اور کون کون ہے بھئی؟ ان کو بولو آج کے بعد شیرینی بند. درس سننے کے جاؤ، شیرینی کھانے کے لیے مت آیا کرو. تعجب ہوتا ہے، بڑے بڑے بچے ہیں وہ جا کر کے وہاں شیرینی. کیا سب ہے، دل میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ اس کا ہوگا بھائی. اتنی پیاری پیاری حدیثیں بیان ہو رہی ہیں کہ سونے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ کیسے ہم سوئیں گے، کیسے چلیں گے، کیسے لیٹیں گے. تو بیچارے وہ شیرینی کو کر رہے ہیں، وہ پیکنگ ہو رہی ہے. ہاں پورا درس چلا جا رہا ہے. ٹائم سے لاؤ اپنا. نہیں وہ لاؤ، یہ اپنا مغرب سے پہلے بنا کرو بھائی. آج کے بعد میں شیرینی کہاں گئے افروز؟ آج کے بعد میں جو شیرینی ہو رہا ہے جن کی ذمہ داری ہے وہ سب مغرب کے ٹائم بنا کر لیں. درس میں یہاں جو بچے اپنے جماعت رضائے مصطفیٰ کے ہیں نا، ان کو درس میں پہلے ہی اول فرصت میں ان کو آنا ضروری ہے. درس شروع ہو جائے تو ان بچوں کو آنا ضروری ہے. آپ کوئی بات سن پائے کہ سرکار ہمارے کیسے چلتے تھے؟ کیسے بیٹا محروم رہیں گے درس سے، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کے لیے کوشش کرو کہ سارے کام کب ہونا چاہیے؟ مغرب سے. مغرب کے ٹائم آپ لوگ کر لیں جو بھی لانا. بھیا دیکھو آرڈر ہم نہیں جانتے ہیں، سیدھا سیمپل شیرینی لایا کرو، ہمارے بچوں کو کھلا دیا کرو. آپ کا فائدہ اس میں ہے نا صاحب. کوئی دوسری منگوا لو جس میں نہ وہ کرنا پڑے اپنا، جس میں آسانی ہو. کم سے کم آپ سنو درس. کم سے کم آپ بھی ملوث. اب ہمارے بدر رضا فون لگا کر لوگوں کو بلاتے ہیں درس کے لیے، اور اپنا بیٹھ کر کے وہاں آرام سے شیرینی بتائیے وہ کرتے ہیں پیک کرتے ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے جی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال چلیے آئندہ خیال فرمائیں گے. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ. آج کے درس میں خاص طور سے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ تصویر کی ابتدا کہاں سے ہوئی. یہ جاننا چاہتے کہ نہیں جاننا چاہتے جی؟ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ آواز سے بولو بھائی. بدر رضا، تصویر کی ابتدا اور کیسے ہوئی؟ تصویر کی ابتدا تو ایک روایت وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 میں بیان فرمایا ہے. اور ایک میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، میں نے اس کو تلاش کیا مگر وہ مجھے حوالہ مل نہیں سکا. بہرحال جو اپنے امام نے بیان فرمایا ہے پہلے اس کو بیان کرتا ہوں. حضرت سے سوال ہوا تصویر کے سلسلے میں کہ یہ کیا ہے، تو حضرت نے ایک کتاب لکھ دیا. ٹھیک ہے، العطایا القدیر فی احکام تصویر. اتنی موٹی کتاب حضرت نے لکھ دیا اس کے بارے میں، تصویر کے بارے میں. اس میں حضرت نے بیان فرمایا کہ یہ تصویر کا مسئلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک حضرات تھے، پرہیزگار تھے، نیکوکار تھے، اچھے لوگوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، جو مسلمان تھے، ان میں ایک کا نام ود اور ایک کا نام سوا
اور ایک کا نام یاغوث، اور ایک کا نام یعوق، اور ایک کا نام نصر تھا۔ 5 حضرات تھے۔ کتنے تھے؟ ہاں، ایک نیک، یہ بہت نیک لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان تھے، نیک پرہیزگار لوگ۔ یہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے جو معتقدین تھے انہیں بڑا رنج ہوا، اور صبر کا پیمانہ بڑا لبریز ہو گیا، تو سب روتے تھے زاروں قطار، اور کئی کئی دنوں تک ان کی یاد میں سب مبتلا رہتے۔ تو شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کون؟ ہاں، شیطان۔ اب دیکھو کیسے شیطان ڈالتا ہے گناہوں کی طرف، لوگوں کو مائل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیطان آیا انسان کی شکل میں۔ کس کی شکل میں آیا؟ ہاں، شیطان کو یہ اختیار ہے کہ وہ شیطان انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے نا؟ یہ وہابی بھی جانتے ہیں۔ کون جانتے ہیں؟ اور مانتے ہیں کہ ہاں شیطان انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، تو اس کو مانتے ہیں کہ ہاں وہ قوت والا ہے، اس کو اختیار ہے، اور رسول پاک کے اختیار کا انکار کرتے ہیں نالائق۔ اتنے بڑے عقل کے دشمن ہیں، بتاؤ۔ شیطان کے لیے مانتے ہیں کہ ہاں اس کو اختیار ہے کہ وہ شکل چاہے تو انسان کی اختیار کر لے، مگر پیارے مصطفیٰ کو اختیار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنے بڑے عقل کے دشمن ہیں یہ۔ تو شیطان آیا انسان کی شکل میں، اور بڑا صوفی مزاج کا، ایک دم دیکھنے سے ایسا لگے کہ ہاں بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے، بے کوئی بڑا اللہ والا ہے۔ آیا اور کہا بھئی کیا بات ہے، کیوں رو رہے تم لوگ؟ کہا بھی ہمارے یہ پیشوا تھے، رہنما تھے ہمارے، اور ہمارے درمیان میں تھے، ان کی بڑی یادیں آ رہی ہیں، دنیا سے آج چلے گئے، ہم لوگوں کو تنہا چھوڑ گئے۔ وہ اپنی باتیں جیسے بھی کہنا تھا انہوں نے بیان کیا، اپنے درد کا اظہار کیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اب لوہا گرم ہے تو کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ آپ کے درمیان نہیں ہے نا، اسی لیے رو رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ فکر مت کرو، میں ایک ایسا کام کر دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، آپ سے وہ کبھی خالی نہیں ہوں گے، آپ سے کبھی وہ خالی۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ بس ان کو آپ جس مجلس میں وہ بیٹھتے تھے، جہاں آپ لوگ بیٹھتے تھے، جس مجلس میں رہتے تھے، آپ کو میں ایک چیز اسے بنا کر کے دے دیتا ہوں، ان کی تصویر بنا کر دے دیتا ہوں، ان کی شکل بنا کر دے دیتا ہوں، اور بنا کر دے دوں گا، آپ اس کو وہیں کھڑا کر دیجئے اور بیٹھیے، جب آپ کو یاد آئے ان کی تصویر دیکھ لیجئے تو دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ، اس نے کیا کیا کی، بہت بہترین نقاشی کر کے اور تصویریں ان کی بنا کر کے دے دیا۔ ان میں سے ایک جو ود تھے، یہ سب سے پہلے ان کا انتقال ہو، ود، اور ان کی شکل بنا کر کے اس نے دے دیا۔ جب جہاں محفل ان کی ہوتی تھی وہاں اس کو رکھتے تھے، ان کے سامنے بیٹھتے تھے، سب دیکھتے تھے ہاں بھئی ہمارے بزرگ تھے، ہمارے پیشوا تھے۔ یہ ان لوگوں کا زمانہ رہا۔ تو کسی طریقے سے معاملات خالی یہیں تک تھا کہ ہاں وہ لوگ تصویر بنا کر کے رکھتے تھے خالی محفلوں میں، بس باقی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد میں جب ان کی نسل آئی تو اب انہوں نے بڑی تعظیم کرنا شروع کر دیا ان کی، اور ایک ایک سے چیزیں جو وہ نہیں کرتے تھے ان کے پہلے، وہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ان کا زمانہ گزر گیا، تیسری پیڑھی جب آئی تو اب ایک دم جہالت کا اندھیرا بالکل چھا گیا، علم کا نام و نشان سے ختم ہو گیا۔ اب شیطان نے جب موقع دیکھا تو کہا اچھا ایسا کرو کہ کہاں تک ایک محفل میں اس کو لے کر کے آپ لوگ آؤ گے، جہاں محفل ہوگی وہاں تم اس کو لاتے ہو، ایسا کرو کہ میں تمہارے ہر گھر کے لیے بنا دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ اٹھا کر کے ہر آدمی کے لیے بنا کر کے دے دیا، اب آدمی اپنے گھر میں رکھتا، اور یہاں تک کہ جہالت پہنچی کہ انہی تصاویروں کی پوجا کرنے لگے، انہی کی عبادت کرنے لگے، ان کو پوجنے لگے۔ فرماتے ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سرکار کی سب سے پہلے وہیں سے تصویر کی ابتدا ہوئی، تصویر بنانے کی، اور وہیں سے تصویر کو بتوں کی شکل میں تبدیل کیا گیا، اور وہیں سے بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ اسی لیے فرمایا ہمارے امام اور بڑے بڑے علماء نے کہ جہاں جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں نماز مکروہ ہے، تحریمی ہوگی۔ کیسے نماز ہوگی؟ کیا وجہ ہے؟ تشبہ، مشابہت ہے۔ کیا ہے اسے؟ تصویروں سے کیا لازم آتی ہے؟ کس سے؟ کہ جیسے یہ لوگ اپنے وہاں جا کر کے رکھتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ایسے مسلمان بھی تصویریں وہاں رکھیں گے، ان کے سامنے پڑھیں گے نماز، تو ان سے مشابہت پیدا ہوگی۔ اس مشابہت کی بنا پہ شریعت نے
منع فرما دیا کہ اگر تصویریں جاندار کی ہیں تو وہاں نماز نہ پڑھو، اور نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ نماز مکروہ تحریمی ہے، دوبارہ اس نماز کو پڑھنا پھر ضروری ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہ بتائیے کہ جو دعوت اسلامی والے کرتے ہیں کام، مسجدوں میں لا کر کے لگا دیتے ہیں، کون سا کام کر رہے ہیں؟ دعوت اسلامی جو دیدار عطار کے نام سے جو لا کر مسجدوں میں بڑی بڑی LCD لگاتے ہیں جس میں عطار کا فوٹو آتا ہے، تو یہ جائز ہے؟ جی، وہ کام جو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کر کے گمراہ کر دیا تھا، آج یہ وہی کام لگا کر کے بتاؤ، وہ تو غنیمت ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں کرتے تھے، وہ لوگ کہاں کرتے تھے؟ اور اس نے دعوت اسلامی والوں نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ پاک کے گھر میں لا کر کے رکھ دیا۔ کہاں رکھ دیا؟ تو اس سے گئے گزرے یہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہمارے امام تاج الشریعہ نے جو ان سے دور رہنے کے لیے منع فرمایا، یہی سارے وجوہات ہیں، اور آنے والے زمانے میں دیکھو نہ جانے کیا کیا لوگ کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ جی مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے، ان کا معاملہ مسلک اعلیٰ حضرت کا معاملہ، اس لیے ان سے دور رہا جائے۔ ایک روایت میں بہت یہ میں نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کس میں سے ہیں؟ سب سے پہلی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی، جب ان کا انتقال ہوا تو چونکہ بہت حسین و جمیل تھے آپ، اور بڑی معنویت تھی آپ کے لوگوں میں، حضرت آدم علیہ السلام کے نائب و جانشین تھے آپ، بڑی قدر آپ کے لوگ کرتے تھے۔ وہاں بھی ایسے ہی معاملہ پیش ہوا کہ آپ کے جانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں قوم آپ کی یاد میں بہت مستغرق ہو گئی، بہت مستغرق ہوئی، یہاں تک کہ کئی کئی دن تک کہ آپ کے یاد میں رنج و غم میں رہنا، مبتلا رہنا، جہاں بیٹھنا وہاں حضرت کا ذکر، جہاں بیٹھنا وہاں حضرت کا ذکر۔ شیطان نے بھی اس نے بھی یہی کام کیا وہاں پہ کہ لا کر کے حضرت کی تصویر ان کو دے دیا بنا کر کے، اور یہاں تک کہ معاملہ پہنچا دیا کہ پھر اس تصویر کی وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ عبادت کرنے لگے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور لوگوں کو پوجنے کا رسم وہیں سے پیدا ہوا۔ حد تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، حضرت مریم کی تصویر کہاں لگائے تھے؟ سب کعبہ شریف میں۔ کہاں لگائے تھے؟ ہے نا، میں نے مسجد میں بیان کیا تھا، اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ جب مکہ شریف فتح ہوا تو حضرت عمر کو سرکار نے حکم فرمایا کہ آپ جاؤ اور سب وہاں سے مٹا دو۔ وہ گئے، مٹا دیا۔ سرکار جب تشریف لے کر کے گئے تو دیکھا کہ کچھ ان کے تصویروں کے حصے نظر آتے تھے، تو سرکار نے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد میں اپنے ہاتھ سے سرکار نے اس کو رگڑ رگڑ کر کے سب نکالا۔ اللہ، کن کو نکالا؟ آواز سے بولیے۔ تصویروں کو نکالا، سب اپنے ہاتھ سے رگڑ کر کے نکال دیا سب۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ سرکار ہماری اس کو کبھی پسند، تصویر کشی کو سرکار ہمارے کبھی پسند نہیں فرماتے تھے، اور وہ لوگ جو تصویر کشی نہیں بلکہ تصویروں کو گھروں میں رکھتے تھے، ان کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ، ایک ہے بد اور ایک ہے بدتر اور ایک ہے بدترین، یعنی سب سے انتہائی درجے کے برے لوگ۔ کون لوگ؟ جو تصویر کو گھر میں رکھتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ اب وہ لوگ جو بدترین مخلوق ہیں، تو جو لوگ کھنچواتے ہیں تصویر، وہ کون سے درجے میں ہوں گے؟ جی، جو تصویر کشی کرواتے ہیں اور جو لوگ کرتے ہیں، بہت برا وبال اس کا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے جی جی اس کا بھی معاملہ وہی ہے۔ میرے نظر میں تو وہ کہ اس کو ممانعت آ کے علماء نے منع فرمایا ہے کہ ایسی چیزوں سے بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے، آپ نے سنا ہوگا نا بہت سارے درس میں بیان ہوا کہ بچوں کو جو بچپن ہی سے ان کو ڈھالا جائے تو ایسے صورت میں ڈھالا جائے کہ کوئی گناہ کے کام ان سے نہ ہو۔ بچے تو اس وقت احکام شرع کے مکلف نہیں ہوتے، مگر ماں باپ پر ان پر گناہ پڑے گا اس کا۔ میں نے اسی کے تعلق سے مسئلہ پوچھا تھا، ایک صاحب تھے امام صاحب جو اپنے بچوں کو ہاتھ میں کنگن وغیرہ پہناتے ہیں اور پیر میں بیڑی اور کان میں عرقی۔ میں نے پوچھا تھا حضور مفتی بلال احمد صاحب سے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ ناجائز و حرام ہے، اور اگر وہ پہناتے ہیں تو جب تک توبہ نہ کریں جب تک نماز نہیں ہوگی۔ تو کوئی بھی ہو، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بتاؤ کتنا بڑا وبال ہے۔ اسے بہت بڑے بڑے حالات سامنے آتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ مسائل شرعیہ آپ سیکھیں اور اس کے روشنی میں اپنے شب و روز کو گزاریں۔ نمازیں آپ پر فرض ہیں، آپ نماز کو پڑھنا ہے تو نماز کیسے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، آپ خود کو آپ کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے تعلق سے یہ چیزیں کہ ہاں حضرت منع فرماتے ہیں کہ فلاں امام کی وجہ سے نماز نہ پڑھو، ہاں بلا شبہ میں یہ کہتا ہوں
کہ جو شریعت کے معاملے میں محتاط نہیں ہیں، یا جن کی قراتیں یا جن کے مسائل دیکھنے کے اعتبار سے لگتا ہے کہ بھئی وہ شریعت کے زد میں ہیں، کوئی بھی ہو، میں ہی اگر ہوں تو میرے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہے، جیسے کوئی بھی ہو، مگر میں کسی کا نام لے کر نہیں میں کہتا ہوں کہ ہاں فلاں کی وجہ نماز نہ پڑھو آپ، یا فلاں کی وجہ نماز نہ پڑھو۔ اب اس طریقے سے باتیں سب کرتے ہیں تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ نماز آپ پہ فرض ہے، آپ جانو میرے اوپر تھوڑی میری نماز فرض ہے، میں تھوڑی جاتا ہوں کسی پیچھے پڑھنے کے لیے۔ ہاں میں پڑھوں گا تو میں بالکل چھان پھر کے پڑھوں گا، کوئی کتنا بھی بڑا وقت اپنے وقت کا کوئی بہت بڑا عالم دین ہو، میرا دل اگر کہے گا اور میں دیکھوں گا تو بھی میں پڑھتا ہوں، ورنہ تو میں نہیں پڑھتا ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی لوگوں کو جیسے نماز فرض ہے تو ہر آدمی کو اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ اب ایسے ایسے جو امام لوگ رہتے ہیں، کیا کہو گے، پڑھ لو گے، مگر کوئی احتیاط نہیں ہوتی ہے۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھ، لوگ پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ امامت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بیچاروں کی نمازوں کا مسئلہ پڑتا ہے۔ ایک امام کو تنہا صرف نہ اس کی امام نماز کی ذمہ داری ہے، جتنی قوم اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے سب کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اس لیے امامت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اور بہت احتیاط کی ضرورت اس کے اندر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی اسی چیزوں سے احتیاط فرمائیں، جو کھلونے وغیرہ لوگ گھر میں لاتے ہیں، ہمارے حاج صاحب نے پوچھا تو کھلونوں کو نہ لا کر کے ایسے کھلونے لائیں جس میں جاندار کی تصویریں نہ ہوں، یا بس اوقات کبھی ایسے کھلونے ہوتے ہیں کہ اس میں ان کا منہ خالی نظر آتا، آنکھیں، جس میں آنکھ، ناک، منہ، کان نظر آئے، وہ تصویریں ہوتی ہیں۔ اگر یہ کٹے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا وہاں سے آپ لے کر کے آئیں اپنے گھر پہ، اس پہ کچھ لگا دیں، کالک لگا دیں، یا کوئی ایسی چیز لگا دیں جس سے تصویر نظر نہ آئے، تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اس میں پھر ایسی کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا، اور میرے پاس رپورٹ ہے کہ باقاعدہ عالموں کے گھر میں سے کھلونے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، مگر میرے نظر میں تو وہی ہے کہ یہ نہیں، میں اپنے بات سے بتاتا ہوں کہ میرے نظر میں تو وہی کہ ایسی چیزوں پر پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بچوں کی عادت پر اس کا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہ بچپن جو چیزیں ہمارے پاس جائز نہیں ہیں تو لانے والے، ابھی میں نے پڑھا فتاوی رضویہ شریفی کے اندر موجود ہے کہ جن کپڑوں میں جاندار کی تصویریں بنی ہوئی ہوں، ان جاندار تصویر والے کپڑے کو بننا، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا ناجائز و حرام ہے، اور جو اس کو بیچے گا وہ فاسق ہے۔ فتاوی شریف میں تو وہی تو پوچھ رہے ہیں جی، مگر ہم بھی تو پہناتے ہیں نا اپنے بچوں کو، خالی آپ ہی لوگ نہیں پہناتے ہو کپڑے، کہ ہمارے بچے سب ویسے رہتے ہیں کیا؟ نہیں میں سمجھا کہ نہیں سب کرتے ہیں تو کہ ہمارے بچے ننگے رہتے ہیں کیا؟ ہم بھی پہناتے ہیں، جو دکانوں پہ جاتے ہیں باقاعدہ دیکھتے ہیں، ایک نہیں دو دکانوں پہ جائیں گے، چار پہ جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو، کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں۔ ٹی شرٹ جیسے مان لیجیے ہمارے نورانی جیلانی وغیرہ پہنتے ہیں حاج صاحب، میں بچپن سے میں کبھی نہیں لے کر گیا، چھوٹے بچے ہمارے ازانی جب چھوٹے تھے، جب بھی میں نے ان کو ٹی شرٹ وغیرہ جیسے بچپن میں ان کو پہنایا بھی، تو میں بغیر تصویر والوں ہی کپڑے کو پہنا، الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل سے نہیں میں نے خریدا، ایک دکان پہ نہیں ملا، دوسرے پہ گئے، دوسرے میں نہیں گئے، تیسرے پہ گئے، ملتا ہے۔ کوشش کرنا چاہیے آدمی کو۔ اس میں ایک وجہ میری نظر میں جو یہ آتی ہے، اب وہ کہ علماء نے تصحیح کے لیے بھی چلو بچپنا ہے، ان پر حکم شرع نافذ نہ ہو، ایک الگ چیز ہے اگر کسی نے اجازت دیا ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں جہاں تک چاہیے انسان کو بچنا چاہیے کہ غلط روش یا غلط طریقے بچپن ہی سے بچوں کے ذہن میں نہیں جانا چاہیے، ان کی تربیت میں داخل کر لیں کہ ہم شریعت کے حساب سے چلیں گے اور رہیں گے انشاءاللہ، تو وہ چیزیں نظر نہیں، اگر اللہ پاک چاہے تو آسانی ہے، انسان بچ سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ تیفور رضا ہمارے حاج صاحب کے، تیفور رضا ہمارے ویسے کہ چھوٹے بیچارے کرتا پاجامہ دیکھو پہن کر کے، میں دیکھتا ہوں اکثر بیشتر کرتا پاجامہ، تیفور رضا مدرسے میں آتے ہیں تو کرتا پاجامہ پہن کے آتے ہیں۔ اپنے بچوں کو وہاں سے نصیحت دینی چاہیے کہ ہاں چھوٹے بھی ہیں جب بھی کرتا پاجامہ ٹوپی میں کتنے اچھے لگتے ہیں، اور وہی بچے ہیں جو کبھی میرے خیال سے چھوٹے میں کبھی کرتا پاجامہ ان کے ماں باپ نے پہنایا ہی نہیں ہوگا، وہی پینٹ شرٹ، تو وہ جوان ہونے کے بعد میں کیا پہنیں گے؟ کرتا ان کو اچھا ہی نہیں لگے گا، پہنا دو کہ نکال کر پھینک دیں گے، یا تھوڑی دیر گئے پہننے کے لیے جمعہ میں تو پھر آ کر کے پہن کے نہیں بس وہی ٹی شرٹ۔ یہ سب بچپن سے تربیت بچوں کی دی جاتی ہے تاکہ ان کے ذہن میں بچے، اسی لیے تو سرکار فرما دینا کہ سب سے بہترین ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو تربیت دیں تو اچھی تربیت سکھائیں، اس پہ اللہ پاک ان کو بہت ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں داخل کر لیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔